اسلام آباد لے جاتے ہیں، یہاں پہ تقریب جاری ہے، وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے ہیں. مجھے ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ ٹائم پہ آپ نہیں کمپلیٹ کریں گے، کیونکہ اس میں بہت انٹرسٹ گروپس ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ یہ ہوں. ہماری کئی چیزیں مثلا ایف بی آر کو بہت پہلے ہمیں اس کو کمپیوٹرائز کر دینا چاہیے تھا سارا سسٹم، اور کب سے کوشش ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹرائز نہ کرنے سے انٹرسٹ گروپس کو اس کا بہت فائدہ ملتا ہے. اور یہاں پاکستان میں جو سب سے بڑے اس وقت قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، طاقتور لوگ جنہوں نے اتنا پیسہ بنا لیا زمینوں پہ قبضے کر کے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ایکسرسائز ہو. تو اس لیے خاص طور پر میں آپ کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے آپ کو شروع میں کتنی پرابلمز آئیں، اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو کس شہر میں ابھی بھی پرابلمز آ رہی ہیں، جو ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر یہاں سارا کچھ کیڈسٹرل میپنگ اگر ڈیجیٹائز ہوگی تو بڑی چیزیں نظر آئیں گی. جس طرح آپ نے ابھی اسلام آباد میں دیکھا کہ 300 ارب بلکہ 400 ارب 300 ارب روپے کی اس کی ویلیو کی زمین اس کے اوپر یا قبضہ ہوا تھا یا وہ ان یوٹیلائز پڑی تھی. اور اس کے علاوہ جو 100 ارب آلموسٹ 1000 ایکڑ زمین فارسٹ کی، اسلام آباد کی فارسٹ کی زمین، اس کے اوپر قبضہ ہوا. تو یہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی آ جائے گی، شفافیت آ جائے گی. اور سب سے بڑا شفافیت کا خطرہ ان لوگوں کو ہے جو کہ شفافیت نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان میں انہوں نے اتنا پیسہ بنایا اور یہ اتنے طاقتور لوگ بن چکے ہیں. تو اس کی جو مجھے سب سے بڑی تو یہ خوشی ہے کیونکہ یہاں اتنا ظلم ہوتا ہے کمزور لوگوں کے اوپر، گورنمنٹ کے اوپر اتنا ظلم ہوتا ہے. طاقتور قبضہ گروپ ایک دفعہ زمین کسی کی قبضہ کر لیں تو ہمارا جو سارا سسٹم بنا ہوا ہے ناممکن ہے لوگوں کو اپنی قبضہ چھڑوانے کا. اور اس میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، یہ اگر ہم صحیح معنی میں صرف اسی ایسٹ کو یوٹیلائز کر لیں تو ہمارے ملک کے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ڈالرز زیادہ باہر جاتے ہیں، کم اندر آتے ہیں. اگر ہم صرف اوورسیز پاکستانیز کے لیے اپنے ملک کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے وہ انوائرمنٹ بنا دیں، ماحول بنا دیں انویسٹ کرنے کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ اتنا وہاں پیسہ پڑا ہوا ہے باہر، وہ بڑے آرام سے اگر یہاں انویسٹ کریں تو ہمیں یہ جو پرابلمز آتے ہیں IMF اور یہ جو ڈالر اوپر چلا جاتا ہے، روپیہ نیچے چلا جاتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، یہ سب اس سے کنیکٹڈ ہیں. اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے وہ رول آف لا نہیں دیا لوگوں کو جو باہر سے آ کے انویسٹ کرے. اور قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو انویسٹمنٹ آتی ہے، جب انصاف ہوتا ہے تو خوشحالی آتی ہے. تو یہ اس میں ایک بہت بڑا قدم ہے. آج اوورسیز پاکستانی زیادہ تر زمین خرید لیتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، باہر سے زمین پلاٹ لیا اور پھر اپنا گھر کا سوچتے ہیں. تو وہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہوتا کہ میں زمین بھی لوں گا اور اس کے اوپر قبضہ ہو گیا یا کوئی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا. اور ہوتا ہے سب سے بڑا پرابلم اوورسیز پاکستانی اس کا ہوتا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. دوسری چیز، اگر آپ عدالتوں میں کیسز دیکھیں تو تقریباً 50% کیسز زمین کے ہوتے ہیں، کیونکہ زمین کی یہی پرابلمز ہوتے ہیں، ملکیت نہیں ہوتی یا نچلے ریونیو سٹاف کے ساتھ مل کے دھاندلی ہو جاتی ہے. یہ جو پرانا شیر شاہ سوری زمانے کا سسٹم چلا آ رہا ہے، وہ لٹھا کا اور وہ مساوی، وہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بڑے آرام سے اگر میں طاقتور ہوں، میں پیسہ دوں تو میں آرام سے مینیپولیٹ کر سکتا ہوں وہ سسٹم. اور اس لیے سارے بیچارے عدالتوں میں کیسز ہوتے ہیں، اور عموماً جو مار کھاتا ہے وہ بیچارہ کمزور آدمی ہے. کئی دفعہ اوورسیز پاکستانی ان کی آتی ہے کہ وہ واپس آتے ہیں یا رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے ان کے اوپر گھر پہ قبضہ، واپس باہر گئے، واپس آئے گھر پہ قبضہ ہو گیا، زمین پہ قبضہ ہو گیا، پلاٹ پہ ہو گیا. تو وہ اتنا مشکل ہے ہمارے سسٹم میں کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. تو یہ بہت بڑا آج قدم اٹھایا گیا، اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ اس سے بالکل ایک چینج آ جائے گا. آن لائن پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ اچھا جی بتائیں اسلام آباد میں پلاٹس ہیں تو ہم آن لائن میں دیکھ لیں گے یہ پلاٹ ہے, پتہ چل جائے گا کہ اس کی ملکیت کون ہے, کس کے پاس ہے. سو یہ بالکل ایک ٹرانسفارمیشنل چیز ہے. اور اسلام آباد, لاہور اور کراچی, یہ 3 بڑے شہر, ان کی جو ساری کیڈسٹرل میپنگ جو ڈیجیٹائز ہو چکے گی وہ انشاءاللہ نومبر میں ہو جائے گی, اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے 6 مہینے میں سارے پاکستان کو ہم کور کر لیں گے. تو یہ جو بہت بڑا ایک ایشو ہے انشاءاللہ یہ ٹرانسپیرنسی کا اور ملکیت کا اور لوگوں کے مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے. اور پھر ہمارے جو اگلا فیز ہے انشاءاللہ اگلے 6-7 مہینے میں, وہ اگلا فیز یہ ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن ٹرانسفر کروا سکیں گے. یعنی زمین آپ نے خریدنی ہے, آپ کی ملکیت پتہ ہوگی سب کچھ. اب تو ہمارا وہ جو نادرا ایک سسٹم لے کے آ رہا ہے کہ آپ وہ اپنی موبائل پہ تصویر کھینچ کے تو فنگر پرنٹ لے کے آپ ساری انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو یہ تیزی سے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے انشاءاللہ لوگوں کے لیے آسانیاں, عام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. اور یہ جو اتنا بڑا کیپٹل ہے ہمارا, یہ جو لوگوں کے پاس ڈیڈ کیپٹل ہے, زمین ڈیڈ کیپٹل ہے پاکستان میں, بینک قرضہ ہی نہیں دیتے اس کے اوپر کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب ملکیت اس کے اوپر, اور خاص طور پہ دیہاتی علاقوں میں. تو یہ ایک ریلیز کر دے گا پاکستان کا پوٹینشل. زمین کی قیمتیں اتنی تیزی سے بڑھی ہیں. ایک وقت تھا کہ یہاں قبضہ گروپ نہیں ہوتے تھے, ایک ٹائم تھا, لیکن زمین اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے شہروں کے اندر کہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے. اور قبضہ گروپ کو اگر کوئی چیز ڈیفیٹ کرے گی تو اب وہ یہ انشاءاللہ یہ ٹیکنالوجی کرے گی. دوسری چیز یہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ دیکھیں ہمارا جو اگلا مسئلہ وہ یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو پاکستان کو خطرہ ہے موسم کی تبدیلی کا, یہ بڑا سیریس خطرہ ہے ہمیں. تو جس کی وجہ سے ہم پوری اب کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں کلین اور گرین پاکستان دونوں کنیکٹڈ ہیں. پولوشن کا بھی پاکستان کو شہروں میں بہت بڑا مسئلہ ہے, دریا کنٹیمنیٹ کیے ہیں اور یہ اپنی ہوا کو. لیکن دوسرا جو ہم نے درخت تیزی اپنی تباہی کی ہے ملک کے اندر, کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تقریباً دنیا میں وہ ملک ہیں جن میں سب سے کم فارسٹ کور ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. تو جو اب ہم ریفارسٹریشن کر رہے ہیں پاکستان کی, اس کے اندر بھی یہ بڑی مدد کرے گی کیونکہ سیٹلائٹ امیجنگ سے ہمیں جس طرح ابھی کیڈسٹرل میپنگ سے ہمیں پتہ چلا کہ جو ہم 3 سال سے کوشش کر رہے ہیں فارسٹریشن کی 18 سے لے کے اب تک, تو ہم جو 45 ایکڑ سے صرف ایک ہائی وے کشمیر ہائی وے کے اوپر, سری نگر ہائی وے کے اوپر 45 سے 113 ایکڑ پہ ہمارا جنگل اگ چکا ہے. یعنی 45 سے گروتھ ہو گئی ہے 113 پہ, اور وہ اس لیے کہ اس پہ نظر آ گئی ہمیں, اس کیڈسٹرل میپنگ پہ وہ نظر آ گیا گرین ایریا. تو اسی طرح جب کوئی کٹے گا بھی درخت تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائیں گے کہ جب کہیں بھی ہم دیکھیں گے ڈیفارسٹریشن ہے تو وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گا اس میپ اس کے اوپر. اور آخر میں یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کی زمینوں کو ہم بچائیں. ہم نے ابھی دیکھا جتنا ہمارے دور میں 3 سال میں جتنے ہم نے قبضے چھڑوائے ہیں اور جتنے اربوں اربوں روپے کی سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے, فارسٹ لینڈ کے اوپر قبضے, تو یہ اگر اسلام آباد میں آپ سوچ لیں کہ 300 ارب روپے کی زمین ہمیں پتہ چلا ہے جس کے اوپر قبضے ہوئے ہیں یا ان یوٹیلائزڈ ہیں, ساتھ یہ جو فارسٹ لینڈ کے اوپر 100 ارب 1000 ایکڑ فارسٹ کی زمین کے اوپر قبضہ ہوا ہے. تو سوچیں کہ یہ اور اگر ہم نیشنل پارک بھی دیکھیں جو مرغلہ کی ہے ادھر بھی کتنے قبضے ہوئے ہیں. تو یہ اب موقع ملے گا ہمیں, ہم اس کو بڑے آرام سے چیک کر سکیں گے, ہم دیکھ سکیں گے میپنگ کے اوپر کہ کدھر کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی ہماری یہ جو گرین ایریاز ہیں ان کو کیسے افیکٹ کیا جا رہا ہے. تو میں پھر سے آج آپ کو مبارک دیتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور مجھے خوشی پاکستانیوں کے لیے ہے کہ ہمارے عام لوگوں کے لیے اب انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا. یہ جو اتنا مشکل ہوتا تھا زمین کی ٹرانسفر, عذاب ہوتا تھا کہ اب زمین کی ٹرانسفر کرانے کے لیے پھر ادھر پیسے دو ادھر دو, پیسے نہیں ہیں تو وہ زمین آپ کی کم ہو جاتی تھی. تو اب آپ کے لیے لوگوں کی یہ پروٹیکشن ہے اور آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا ہوگی اور اسے ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی. شکریہ.
اسلام آباد میں وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ لینڈ ریکارڈ اور ڈیجیٹلائزیشن اینڈ کیڈسٹریل میپنگ کی تقریب ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے. زمینوں کا ریکارڈ ہونا بہت وقت کی اہم ضرورت ہے.